آپ سے پوچھا کہ دنیاوی چیزوں میں آپ کو کون سی چیز پسند ہے. دیکھیں ایک دینی معاملات ہے، دینی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے آپ دینی معاملات میں یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، حج کرنا ہے. اور دنیاوی جو بہت سارے امور ہیں ان معاملات میں آپ ہو سکتا ہے اپنی پسند میں کہیں کہ میں فلاں گوشت کھانا پسند کرتا ہوں، فلاں ڈش اچھی لگتی ہے، فلاں لباس اچھا لگتا ہے. دنیاوی امور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ کی پسند میں بتاؤں تو وہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز النظرۃ الی وجہ رسول اللہ. کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہر وقت دیکھتے رہنا، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا، یہ میرا پہلا پسندیدہ عمل. پھر پوچھا گیا دوسرا عمل اور کیا ہے دنیا میں آپ کو پسند؟ کہتے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ. کہتے ہیں میری دوسری اگر پسند پوچھو گے تو میری پسندیدہ چیز دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں رہتے. یعنی گھوم پھر کر کے اگر آپ آئیں گے ان کی پسندیدہ چیزوں کا محور ذات رسول ہی پائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ان کا دین بھی وہی ہے، ان کی دنیا بھی وہی ہے. عزیزان گرامی وقار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اشعار میں یوں کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ صدیق اکبر کا ہی ایمان ہے. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں فاضل بریلوی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے، اپنی پوری زندگی سے بتایا ہے. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما ہوست. ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. حضور تک پہنچ جاؤ. حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتدار، ان کے اتباع، ان کے نقوش قدم تک پہنچ جاؤ، یہی دین ہے. جہاں تم پالو گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو، سمجھ لو دین پر تم آ گئے. اور ان کو چھوڑ کر کے دین کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہی حال ہے گوگل میپ کی طرح سے، کبھی ادھر کبھی ادھر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھٹکتے رہ جائیں گے. میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دین ہے تو وہ شخص گمراہ ہے، گمراہ ہے بلکہ خارج اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دین ہی نہیں ہے. اب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کی کچھ وہ باتیں عرض کروں جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی، محبت رسول میں بھری ہوئی. جب ہجرت کی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا ہجرت کا رات کے وقت. اور واقعہ تفصیل سے ہے، جب کفار مکہ ہر ایک خاندان سے ایک ایک آدمی تلواریں لے کر کھڑا تھا حضور کے گھر کے اطراف کہ آج رات حضور کا قتل کرنا ہے، اس میں ہر خاندان والا شریک تھا. رات کا کافی پہر گزر جانے کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر ہم قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی رات حکم فرما دیا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا اور انہی کافروں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، کسی کافر کو نظر نہیں آئے. یہ صاف حدیثوں میں موجود ہے. وہ کھڑے رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. اب پورا واقعہ نہیں، جس واقعے کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا آپ کے سامنے کہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینے کا راستہ اختیار فرمانے کی بجائے ابو بکر صدیق کے مکان میں آئے، ان کے گھر آئے. اور رات کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہی ہے، اور اندر داخل ہوئے سلام کیا تو دیکھا ابو بکر صدیق جاگ بھی رہے، یا آدھی رات گزر چکی تھی. تو جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں اندر داخل ہوئے،
حضرت ابوبکر صدیق اچھل کر کھڑے ہو گئے اور سیدھے کہا یا رسول اللہ کیا ہجرت کا حکم آ چکا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر تم اس بات کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دنوں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی جب اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کا حکم فرمائے گا اور میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رخصت ہو جاؤں گا. اور میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اپنے ساتھ کس کو لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابوبکر تم میرے ساتھ سفر میں رہو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے لے کر آج تک نہ رات میں نے دروازہ بند کیا ہے نہ رات میں نے کبھی آرام کیا ہے، اس انتظار میں کہ میرے آقا تشریف لائیں گے اور ہجرت کا سفر ہوگا اور میں ساتھ چلوں گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.